اور بزنس کرنے کے بہانے یہاں آئے، اس کے بعد ہمارے دیش کے ایک ایک چیز پر قبضہ کیا، اور ہمارے آبا و اجداد کے اوپر جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ہمارے باپ دادا، ان کے اوپر بہت زیادہ اتیاچار کیا گیا، اور ایسا اتیاچار کیا گیا کہ نہ وہ اپنے سوچ کا کچھ بول سکتے تھے، کسی چیز کی ان کو آزادی نہیں تھی، کہ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ مگر جب ہمارے ملک کے لوگ، جب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم سب ایک ہیں، وہ چاہے کسی دھرم کا ہو، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کسی دھرم کا ہو، اوپر والے نے سب کو ایک بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو کو اوپر والا نے الگ شکل و صورت دیا ہے، اس کا چہرہ الگ ہے، اس کا آنکھ الگ ہے، اس کا کان الگ ہے، مسلم کے پاس الگ کان ہے، ہندو کے پاس الگ کان ہے، سکھ کے پاس الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ہندو کا بھی اگر نس کاٹیں گے نا تو اس سے بھی لال خون نکلے گا، ریڈ خون نکلے گا، ہمارے مسلم کو بھی کاٹیں گے اس سے بھی ریڈ خون نکلے گا۔ اوپر والے نے کسی کو بنانے میں بھید بھاؤ نہیں کیا۔ تو جب یہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اوپر والے نے ہمارے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، تو ہم کیوں الگ الگ گٹوں میں بٹ کے رہیں؟ ہم سب لوگ ایک ہوں گے اور ایک ساتھ مل کے اس ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب سارے لوگوں نے مل کر اور ظلم کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا، بہن بہن بنایا، اور جب جا کے مل کے لڑے ہیں تو یہ برٹش اپنے ملک کو چھوڑ کر، ہمارے ملک کو چھوڑ کر اپنے ملک میں بھاگنے کے لیے ان کو راستہ نہیں ملا۔ یہ کیسے ہوا کہ جب ہم سب ایک ہوئے تھے، تب اگر اس وقت ہمارے باپ دادا بٹ جاتے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، وہ جانے وہ کرے، ہم کو کیا کام ہے، تو آج ہم لوگ غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ اس لیے آپ سارے بچوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے ذہن کو صاف کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے دل کے اندر کسی دھرم کے بارے میں بھید بھاؤ مت رکھیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ خود اسلام نے سکھایا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کسی سے ہنسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک ہمارا بھائی ہے، ہم لوگ سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم اور حوا کے۔ ہمارا پوجا کا نیم الگ الگ ہو سکتا ہے، اس کا ڈیزائن الگ ہو سکتا ہے، مگر انسانی اعتبار سے ہم لوگ سب ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم لوگ سب بہن بہن ہیں۔ تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ہمارے بڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کے یہ دھرم والی دیوار کو مٹا کر انسانیت والی دیوار کو لے کر اور ایک ساتھ مل کے چلے، ہم کو بھی ویسا ہی چلنا ہے۔ اگر ویسا چلیں گے ہمارے ملک کا ترقی ہوگا، اور ایک دن آئے گا کہ ہمارا ملک وشو گرو بنے گا۔ آج مودی جی کا سپنا ہے نا وشو گرو بنانے کا، ہمارا بھی سپنا ہے نا کہ ہمارا ملک کیا ہو کہ سارے کنٹریوں کے لیے آئیڈیل ہو۔ ہمارے ملک سے لوگ سیکھیں، دوسرے کنٹری کے لوگ، کہ اس کا راستہ کیا نکلتا ہے، اس کا راستہ کیا نکلتا ہے۔ تو ہم کو اپنے ملک کو وشو گرو بنانا ہے۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم لوگ ایک ساتھ مل کے دیش کے لیے کام کریں گے تب۔ اور اگر ابھی سے ہم لوگ بڑھ جائیں گے، ابھی سے چھوٹے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، پھر ہم اپنے دیش کو اس بلندی تک نہیں لے جا سکتے۔ پھر دشمن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے بغل میں دشمن ہے نا،
یہ یہاں سے 300-350 کلومیٹر چائنا بیٹھا ہوا ہے، وہ کب چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر پھوٹ ہو جائے، ہمارے اندر لڑائی رہے، ہم ایک نہیں ہوں۔ جب ایک نہیں ہوں گے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ دیش ترقی نہیں کرے گا، یہ دیش ہم سے نیچے رہے گا۔ اس لیے بچوں، اس کے بارے میں بہت سوچنا ہے۔ اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک جٹ ہونا ہے، اور ایک جٹ ہو کے اس دیش کو ہم لوگ کیسے آگے لے جائیں گے، اس کے لیے سمجھنا بنانا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے۔ جب ہم لوگ ایک جٹ ہو کر اور اس کام کو کریں گے، اس مشن کو لے کے چلیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ لوگ پڑھ کے نکلیں گے اور بڑے بڑے عہدے پر آپ لوگ فائز ہوں گے، اسی میں سے کوئی دیش کو چلانے والا بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، اور سب لوگ ایک ساتھ مل کے اس دیش کے لیے کام کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا دیش پھر سونے کی چڑیا بنے گا، اور پوری دنیا ہمارے دیش کے طرف تکے گی اور ہم سے سیکھے گی اور ہم سے لے گی۔ ہمارا ملک ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنے گا، بلکہ یہ دینے والا ملک بنے گا۔ مگر اس سپنے کو کون پورا کرے گا؟ آپ لوگوں کو پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کریں گے؟ ایک جٹ ہو کے، اور پڑھائی میں ایک ساتھ ایک سپنا بنا کر، ایک خواب بنا کے ہم کو بہت بلندی پر جانا ہے، اور جا کے اس دیش کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہے، اس دیش کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مودی جی چائے بیچتے بیچتے کہاں پہنچ گئے؟ پرائم منسٹر ہو گئے نا۔ ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، ہمارے بابا تو چائے نہیں بیچتے ہیں نا؟ بیچتے ہیں کیا؟ نہیں بیچتے ہیں، ان سے اچھے حالت میں ہیں ہمارے باپ دادا۔ تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہمارا کیوں سپنا پورا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی سے ہم لوگوں کو سپنا بنانا ہے، اور ایک جٹ ہو کے بنانا ہے۔ اگر ایک جٹ ہو کے اور سپنے کو ہم لوگ پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے، تو اوپر والا بھی اس سپنے کو پورا کرے گا، کہ اوپر والا بھی ہم کو نیچے نہیں لے جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگ اس دن میں، اس دن کو لینے کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ آپ لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمارے بڑوں نے جو ہم کو سکھایا تھا، اس کو لے کے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو ترنگا ہے نا، ہم لوگ جس کو آج پھہرا کے رکھے ہیں نا، وہ ترنگا ایسے ہم لوگ نہیں پھہرائے ہیں، اس کے ایک ایک کلر کے ساتھ ہمارے باپ داداؤں کا خون اس میں لگا ہے، اس کے پیچھے بہت خون بہا ہے، اس کے پیچھے بہت بچے اناتھ ہوئے ہیں، یتیم ہوئے ہیں، بیوہ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تب جا کے یہ جھنڈا آج ہم لہرا رہے ہیں۔ اس لیے اس جھنڈے کی قدر کرنی ہے، اور اس دیش کو آگے لے جانا ہے، اور اس کو خوشی والا یہ ملک بنانا ہے، یہ خوشی کا گہوارہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کے، ایک ساتھ مل کے اس کے لیے لڑائی کرنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بیچ میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں